بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا، بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں۔ ہمارے بھارت کے واسیوں سے کہ ہم نے ہمیشہ سمرتھن کیا ہے ایک دوسرے کی مدد کے سمان کرنے کا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے واسی سمان کرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سمان کرے اسلامی بھاوناؤں کا لے رہے ہیں، اور یہ ان کی پرانی چال ہے۔ اس چال میں دنیا سمجھ چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نفرت کا سوداگر آج کا تختہ پلٹ گیا ہے، کوئی اور آیا ہے۔ یہ دھوپ کی چال ہے آج میرے آنگن میں، کل آپ کے آنگن میں بھی آئے گی۔ تو یہی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کا سمان کیجیے، اور کئی بات ہوئی ہے کہ کسی بھی دھارمک بھاونا کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے، کسی بھی دھارمک وقت پر ٹپنی نہیں کی جائے۔ قانون بنانے کی مانگ کی گئی ہے، پارلیمنٹ میں مانگ کی گئی ہے، اسمبلی میں مانگ کی گئی ہے، کیوں نہیں قانون بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی دھرم کے ویکتی کے خلاف کوئی کارروائی جو ٹپنی کرتا ہے تو اس پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم یہی مانگ کرتے ہیں، اور لوک شاہی میں لوک تنتر میں یہ ہم کو آزادی ہے۔ ہم اسی کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس کو اشارتاً کنایتاً ہی رکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو چیز کی سزا طے ہے، جو چیز کی سزا طے ہے، اور اس میں کسی قسم کا یعنی اگر اس میں اختلاف نہیں ہے، ثواب اس کو لینے دیں، اور ہم خواہ خواہ جو ہے تو ریپبلک چینل کو، زی نیوز کو کنٹینٹ پرووائڈ نہ کریں، بی جے پی سپورٹ نہ کریں ہم ہمارے کنٹینٹ کے ذریعے، کیونکہ آج اس ملک جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے کہ ان کو ذرا سا بھی کچھ ملا تو گھنٹوں پیس ڈال رہے ہو، اور وہ بڑے بڑے بدماشیاں کر کے بھی جو ہے تو کچھ نہیں کر پا رہے، کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں۔ صرف یہ مختصر بات ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی دو جس کو سمجھ میں آیا، جس کی پہنچ میں آیا وہ کرتا نکل جاتا۔ تمہارے اور میرے جیسے گنہگاروں کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ایمان والا رہتا وہ کرتا اور نکل جاتا۔ صرف یہی بولنا ہے کہ آج ہم فرانس کے اوپر جمع ہوئے، ہزاروں پیجز ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ جس میں امہات المومنین کی بھی حرمتی کی جا رہی ہے، یہ کی جا رہی ہے۔ کئی ایکٹ ہے، چھوٹا سا کسی نے کچھ ڈال دیا تو بڑے بڑے کیس رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ان پہ، پیجز کے پیجز بھرے ہوئے۔ خود فیس بک کا جو مارک زکربرگ ہے وہ خود یہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر اس نے نفرت کے کیمپین کو وہ کیا۔ آپ تھوڑا سا سینسیٹیو کنٹینٹ ڈالیں تو رپورٹ ہوتا وہ، اور آپ کا چینل بین ہو جاتا ہے۔ لیکن فیس بک پر ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے کنٹینٹ ہیں، لیکن اس کو فیس بک والے کو یہ معلوم ہے کہ متنازع کنٹینٹ پر ہی ٹریفک آئے گا تو وہاں پہ اس کو ریونیو ملے گا۔ تو وہ خود یہاں کی بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مارک زکربرگ نے تو یہاں پر جو ہے تو نفرت کا بازار بھارت بھر میں جو ہے تو گرم کیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے پیجز ہیں جس کے اندر نہ صرف مسلمانوں کی بے حرمتی کی گئی بلکہ دوسرے دیوی دیوتاؤں کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ تو ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے ہم جو تو کسی اجتماعی پلیٹ فارم کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کا موقع نہ دیں۔ آپ کے جذبات ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تلواروں کے سائے میں ادا کرنا، رحیم انسا کریم انسا ہوانا طاقت ہوگا، رحیم انسا کریم انسا ہوانا۔ نمبر 1 پہ رکھا گیا۔ اب دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں تو وجہ صاف ہے، جیسے کہ عادل بھائی نے کہا، سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کبھی بھی متنازع چیزوں کو نہیں نکالتا، کیونکہ ٹریفک بڑھتا ہے، جب ٹریفک بڑھتا ہے تو فالوورز بڑھتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا جو ہے اس کا بزنس بھی بڑھتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اسلام پر انگلی اٹھا کر کچھ لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اور دوسرا سب سے عام چیز جو آج کل ہے وہ ہے اسلاموفوبیا۔ ہم لوگ سنتے ہیں اسلاموفوبیا، تو اسلاموفوبیا کیا ہے؟ دنیا بھر کی راجنیتک پارٹیاں خصوصی طور سے جو حکومت میں ہوتی ہے وہ اسلاموفوبیا کا استعمال کر کے اپنی ناکامیوں کو چھپاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی حکومت اپنے عوام کو
शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य नहीं दे पाती है तो इस्लाम से डराती है। अपने मुल्क में जुर्म नहीं रोक पाती है तो इस्लाम से डराती है। अपने मुल्क में गरीबी को नहीं मिटा पाती है तो इस्लाम से डराती है। मैं अभी फ्रांस की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तो नहीं आ गए, मैं फ्रांस की बात कर रहा था। तो ये पूरी दुनिया में सेवा चल रहा है कि अपनी नाकामियों को अगर छुपाना है तो इस्लाम पे उंगलियां उठा दो। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में इस्लाम वाहिद एक ऐसा सॉलिड मजहब है कि सारी दुनिया के बॉक्सर उस पर अपना हाथ आजमाते हैं। कमजोर चीजों पे कोई हाथ नहीं आजमाता साहब, ठुक्कों पे कोई हाथ नहीं आजमाता। वो बॉक्सिंग बैग जो होता है ना वो सॉलिड होता है, इसीलिए उस पर हाथ आजमाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का भी ईमान इतना पक्का है कि तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे ये इस्लाम उतना बढ़ता रहेगा। तलवारों के साए में अदा करना, रहीमुन्सा करीमुन्सा हुआना ताबद होगा, रहीमुन्सा करीमुन्सा हुआना। पर बदन पर बोझ है वो सर उठा कर बोझ क्या करना, बदन पर बोझ है वो सर उठा कर बोझ क्या करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। इसमें शादीशुदा कार्टूनों के खिलाफ हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था और अल्लाह के फजल से जो तयशुदा चीज़ें थी उसके मुताबिक हमने यहाँ पर जमा, लेकिन हमने जानबूझकर अपनी तादाद को कम रखा है ताकि इंतज़ामिया को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और हमारी बात आसानी से लोगों तक भी पहुँच जाए। दूसरी बात जो आप सर्च करनी है कि हमने यहाँ पर कमिश्नर के थ्रू जो हुकूमत को मेमोरेंडम दिया है उसमें 2-3 बातें बहुत अहम थी। पहली बात तो ये कि हमने उस पूरे वाक़े का मजम्मत की है, उसको निषेध किया है और इसका भी निषेध किया है कि इधर मुंडी रखना, भारत का साथ से निषेध किया है। हमने साफ साफ ये बात कही है कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की यहाँ रहती है। इनके मिजाज, इनके जज्बात का ख्याल किए बगैर भारत ने अगर फ्रांस का साथ दिया है तो हम भारत की भी मजम्मत करते हैं, इसलिए कि ये जो है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो और हमारा मुल्क जो है ऐसे हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिरी बात के तौर पर जो उनसे हुई है उसमें कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए इंटरनेशनल कोशिश की जाए या हमारी फॉरेन जो खारिजा पॉलिसी है उसमें ये प्रोविज़न होना चाहिए कि दुनिया में जितने बड़े लोग हैं मजहबी तौर पे अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई सज़ा मुतय्यन होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान भी अगर करे तो उसको भी सज़ा दी जाए। सिर्फ ये नहीं कि अगर कोई दूसरा करे तो मुसलमान भी अगर किसी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको भी सज़ा दीजिए। और उसके अलावा जो भी करते हैं, जितने भी बड़े मजहबी लोग हैं उनके खिलाफ, उनकी शान में गुस्ताखी जो भी करेगा उसको सज़ा मुतय्यन। आखिरी बात जो आप सर्च करनी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर इतना सेंसिटिव इशू क्यों है, आखिर हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद क्या है, क्यों हम इतने बेसब्र और बेचैन हो जाते हैं, आखिर हमारा जज्बा क्या है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसको हम दरूद भेजते हैं, जिसको सलाम भेजते हैं। तो आखिर क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे दिल बिल्कुल अधर हो जाते हैं और हमारे जज्बात इस्तराब का शिकार हो जाते हैं। तो 2-3 बातें याद रखिएगा, मैं अपना टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा। पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ की पहली बुनियाद हमारा ईमान है। बाद लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों ने आपको गाली दी आपने माफ़ कर दिया, लोगों ने आप पर पत्थर मारे आपने माफ़ कर दिया, आपके ऊपर कीचड़ उछाले माफ़ कर दिया, जो भी कुछ होगा वो आप करेंगे ही। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी कोई करेगा आप ही करते रहेंगे।
کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی رحمت للعالمین. نبی کی ذات نبی کے لیے ذات ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے ان کا ایمان ہے. نبی کی ذات اہل ایمان کے لیے ایمان ہے. اگر کوئی ایمان کو گالی دیتا ہے تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا. آپ اپنے آپ کو گالی اگر کوئی دیتا ہے، اگر کوئی اٹھ کر مجھے گالی دیتا ہے میں معاف کر لوں، مجھے کوئی گالی دیتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن کوئی میرے باپ کو گالی دے گا، کوئی میرے ایمان کو گالی دے گا، کوئی میرے جو ہے میرے عقیدے کو گالی دے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا.